بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ یونس، اس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک 3 آیات ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں جو مضامین ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان میں جو پہلا مضمون ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل ان کو ایک معجزانہ طریقے سے جو نجات دی، اور جس طریقے سے فرعون اور اس کے لشکروں سے بچایا، اس کے جو ہے معجزے ہونے کے اعتبار سے اور اس نجات کے اعتبار سے بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کا جو ایمان لانے کا دعویٰ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں ایمان لایا، تو اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آئے گی۔ اور پھر ایمان اور توبہ کی قبولیت، اس کا وقت اصل میں کیا ہے، کیا وہ ہمیشہ جب مرضی کی انسان کر سکتا ہے، یا کوئی واقعی اس کا وقت متعین ہے، وہ اس کے والے سے بات ہے۔ اور آخر میں فرعون کی جو عبرتناک موت ہے، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آج کی یہ جو 3 آیات ہیں، پہلے ان کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا جو ترجمہ لفظ بلفظ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اور جاوزنا ہم نے پار کر دیا، بی بنی اسرائیل، بی کو یا ساتھ، بنی اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی اولاد۔ البحر ان کو سمندر سے، البحر یعنی خاص سمندر ہے، اور بعض نے اس سے مراد نیل لیا ہے، دریائے نیل، اور بعض دیگر سمندر۔ فاتبعہم، تو اتبع اتباع کی، یہ اتباع کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرنا، تو اسی کا معنی یہاں پر تو پیچھا کیا، ہم ان کا، فرعون نے، اور جنود یہ جند کی جمع ہے، جند گروہ کو، لشکر کو کہتے ہیں، جنود یہ جمع ہے، یعنی اس کے، تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، بغین سرکشی کرتے ہوئے۔ بغا یہ کہ اصل اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، چاہتے ہوئے، یعنی جو وہ چاہتے تھے کہ ان کو پکڑ لیں، اس مقصد کے لیے سرکشی کرتے ہوئے، وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے۔ عدوان یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو زیادتی کرنا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ، اذا جب، ادراک کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پا لیا، ان کو یا اس کو، الغرق اس کو، یہاں پہ فرعون اکیلا مراد ہے، تو جب پا لیا اس کو، الغرق غرق نے، اور غرق سے مراد یعنی ڈوب جانا، تو جب ڈوبنے نے اس کو پا لیا، فرعون کو جب لے لیا، تو قال اس نے کہا، اس فرعون نے کہا، آمنت میں ایمان لایا، ان بے شک، اصل میں وہ کا معنی ہے، لیکن یہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے،
الا مگر الذی جو آمنت بھی آمنت ایمان لائے بھی اس پر، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل، بنو اسرائیل اسرائیل کی اولاد، یعنی بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے اور جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں بھی ایمان لایا اس پر۔ وَأَنَا اور میں من سے المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، الآن کہتے ہیں اصل میں اب کو، یعنی اسی وقت، اسی لمحے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور لیکن شروع میں آ ہے تو یہ اصل میں سوال کے لیے، تو استفہام کا آ یہ جب الآن، یعنی الآن اب کو کہتے ہیں، اور الآن میں یہ جو آ ہم لمبا کرتے ہیں یہ اصل میں سوال کا آ ہے۔ تو کیا اب، وقد اور حقیقتاً یا یقیناً، حالانکہ یقیناً، عصیتا تو نے نافرمانی کی، عصا معصیت اور نافرمانی کو کہتے ہیں، تو تو نے نافرمانی کی، قبلو پہلے، وکونتا اور تھا تو، من سے المفسدین فساد کرنے والے، المفسد فساد کرنے والوں میں سے، یعنی تو اب جو ہے وہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، حالانکہ تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو الیوم آج، ننجی کا ہم بچائیں گے تجھے، ہم نجات دیں گے تجھ کو، بی بدنی کا تیرے بدن سمیت، یعنی آج ہم تمہارے بدن سمیت تمہیں بچائیں گے۔ لی تکونا، لیے تکونا تو ہو جائے، یعنی تاکہ تو ہو جائے، اس لیے کہ تو ہو جائے، لیمن ان کے لیے، لیے من جو، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو خلفہ پیچھے رہے، یا پیچھے رہنے سے مراد جیسے پیچھے بعد میں جو لوگ آئیں، اور دوسرا جو یعنی تیری جو جگہ، تیری جو سلطنت تھی اس کے اندر جن کو ہم خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل، خلفہ کا جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں، آیتن کوئی بھی نشانی، کوئی ایک، یعنی تجھے ایک نشانی بنا دے۔ وَإِنَّ اور بے شک، کثیرم بہت سے، من الناسی لوگوں میں سے، عن بارے میں، یا سے آیاتنا ہماری آیتوں کے، بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، لام تاکید ہے، یقیناً، غافلون غفلت کرنے والے ہیں، غافل ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا ربط کلام پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا اس سے ایک ہی سطر میں اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی، جو ان کے حوالے سے دعائیں کی تھیں، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے موسیٰ اور ہارون دونوں کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، تو یہ ان کی دعا کی جو قبولیت تھی وہ یہاں پر ذکر ہو رہی ہے کہ اصل میں اللہ نے ان کی دعاؤں کو کس طرح سے جو ہے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جاوزنا کا جو لفظ ہے اس میں پار کرانے کی نسبت آپ دیکھیے نا کا جو صیغہ ہے، جاوزا اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ پار کر دینا، لیکن نا بتا رہا ہے کہ ہم نے پار کرایا، اور یہ ہم سے مراد یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذات بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کا، پوری دنیا کی کائنات کا جو مالک اور جو ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق مالک ہے، تو اپنے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت بارہا نا کا صیغہ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور یہ اسی انداز میں ہے جیسے زبانوں کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے ہیں تو اپنے لیے ہم کا معنی، ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہی معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل، ان کو اللہ رب العزت نے جو بچایا ہے ایک دریا سے یا اس سمندر سے جو پار کرایا ہے، اللہ نے اس کی اپنی طرف نسبت کیوں کی ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایسا واقعہ تھا کہ جس کو اللہ رب العزت جو ہے اپنی طرف جو ہے نسبت دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ کوئی بڑی چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بعض جیسے مفسرین جو ہیں، بعض مفسرین نے ان کے معنی میں اس انداز میں معنی کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ کیسا جہالت والا معنی ہے کہ اس سے اصل میں اس معجزے کا معجزہ ہونا ہی باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کے معجزے کا انکار ہو جاتا ہے۔
تو بعض حضرات نے اپنی تفاسیر میں، اپنے ترجموں میں یہ انداز اختیار کیا ہے کہ جناب اس دن کیا ہوا کہ اس دن مد و جزر تھی، جیسے کبھی پانی سمندر اوپر چڑھتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، تو اس ٹائم کوئی ایسا وقت آ گیا کہ جناب جزر کا وقت تھا، پانی نیچے ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس کو پار کر لیا، اور جب فرعون اس کی قوم کی باری آئی تو وقت گزر چکا تھا، تو اب مد کا ٹائم تھا، پانی کے بلندی کا ٹائم تھا، تو پانی بلند ہوا اور سب کے سب ڈوب گئے۔ تو اگر یہی ہو، اگر یہی معنی ان کی اس سمجھ کو لے لیا جائے، تو آپ دیکھیے پھر اس میں اعجاز کیا ہے، پھر اللہ اس کو اپنی طرف نسبت کیوں دے رہا ہے؟ یعنی ضرور کوئی بڑی چیز ہے، کوئی ایسا مارکا ہے، کوئی ایسی بڑی چیز ہے کہ جس کو لوگ کرنے سے آری ہیں، عاجز ہیں، جیسا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اور یعنی بنی اسرائیل کا سمندر جو پار کرنا ہے وہ انسانی اسباب کے ساتھ نہیں تھا، کہ انسان کہے کہ یا تو انسانوں نے کچھ اسباب اختیار کیے، یا پھر جناب نیچر کی جو کہتے ہیں نا کہ قدرتی طور پر ایسا ہو گیا، طبعی محرکات تھے کوئی ایسے، تو ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا معجزہ ہونا یہاں پر ثابت ہے۔ اور اگر کوئی صرف سائنسدانوں کو اور آج کے جدید لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا ایسا ترجمہ کرے کہ جناب اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے لوگ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید میں سے آپ معجزوں کو سب کو نکال دیں گے۔ اور اسی انداز میں ایسے لوگوں نے بعض نے کیا ہے کہ وہ معجزات کو عقلی انداز میں، فطری جو محرکات ہیں، جو فزکس کے اور طبعی جو طریقہ کار ہیں ان کے مطابق، اصولوں کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ معجزہ نہیں رہتا، اور لگتا ہے کہ یہ تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے، اور یہ تو بس خود ہی ہو گیا تھا۔ اور ایسا کرنے میں پھر اللہ رب العزت کا کیا کمال ہے، جبکہ یہ باتیں ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ کمال ہی ہے۔ اور اس کی تفاصیل قرآن کریم میں بھی اور صحابہ کرام یعنی احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس انداز میں کیا، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی اس عصا کو سمندر کے اوپر ماریں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو سمندر کے اوپر مارا تو ایسا نہیں ہوا کہ جناب کوئی مد پیدا ہو گیا اور جزر پیدا ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے 12 راستے اس میں سے جو ہے وہ بنا دیے، اور ان 12 راستوں میں سے جو ہے ان کی 12 جو قومیں تھیں، مختلف جو قبیلوں میں بٹی تھیں، تو 12 کی 12 قومیں بنی اسرائیل کی جو وہ گزرتی ہیں اور اس کو پار کر لیتی ہیں۔ اور اللہ ہی کے حکم سے جب فرعون اور اس کے ساتھی اس میں سے گزرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پانی جو راستہ بنانے کے اوپر معمور تھا، اب اللہ نے حکم دیا کہ اب اس راستے کو چھوڑ دیا جائے اور واپس پانی جو اپنی اصل حالت میں آ جائے، اور اس کی اصل حالت کیا ہے کہ وہ غرق کرنے والا ہے، وہ ڈبونے والی چیز ہے، تو لہٰذا اب اس کو ڈبو دیا جائے، تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ تو لہٰذا اس میں سب سے پہلی جو چیز سمجھنے والی یہ کہ یہ کہ معجزانہ نجات ہے، یہ کوئی معجزہ ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی کر سکتا ہو، یا سائنس میں آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہی رہتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس سے محفوظ فرمایا، اس سے پار کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل یہاں پر عام مراد ہے، یعنی اس سے مراد ہوا کہ جتنی بھی بنی اسرائیل اور پوری قوم تھی، اللہ نے اس سب کو نجات دے دی۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی جن کو اللہ رب العزت نے بچایا ہے، اس کے پار کرایا ہے، تو وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے، بچے اور بال بچے وغیرہ نکال کے 6 لاکھ لوگ تھے، اور بال بچے وغیرہ ڈال دیں تو کئی لاکھ بنتے ہیں، یعنی عموماً ہر شخص کے کئی بچے ہوتے ہیں، 5 7 10 تو ہوتے ہی ہوں گے، پہلے زمانے میں تو اور بھی زیادہ رواج تھا، تو خیر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، مطلب 6 لاکھ کے قریب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بال بچے نکال کر 6 لاکھ لوگوں نے، اصل میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ راستہ کراس کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور ضمناً یہ بات ذہن میں آ گئی کہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب اس کے بعد جب راستہ بن گیا تو پھر ہوائیں چل گئیں، اور پھر پانی جو ہے وہ جو زمین جو ہے کدلا پانی وہ اس طرح ہو گیا۔ تو اس کو پھر وہی بات ہے کہ اس سب کو سمجھانے کے لیے پھر ہم طبعی جو محرکات کو اس میں لے کے آتے ہیں کہ جناب ہوائیں چل گئیں اور پانی، اللہ رب العزت نے یہ معجزہ، جو اللہ رب العزت پانی کو حکم دے کر 2 پٹ کر سکتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح، کالطود العظیم، 2 عظیم پہاڑوں کی طرح جو ہے پانی پٹ ہو گیا اور پانی نے راستہ درمیان میں سے چھوڑ دیا، تو کیا وہ اللہ رب العزت کے حکم سے جب یہ ہوا ہے تو کیا وہاں پہ کیچڑ رہ گیا ہے؟ کیا وہاں پہ راستہ ہی نہیں تھا؟ تو یہ اللہ کی پوری ایک معجزانہ ایک انداز تھا، اور اس کے اندر یہ سب کچھ اللہ نے جیسے بھی کیا تو یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا،
کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی گزرے وہاں سے، بلکہ ان راستوں سے فرعون کا جو عظیم لشکر تھا وہ بھی اس نے نکلنا چاہا، اور اس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ فرعون کا لشکر یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا، جیسے ہم نے بات کی کہ 6 لاکھ مرد یا بڑے تھے اور بچے اس سے الگ ہیں، تو اسی طرح فرعون نے بھی جو قوم ان کے پیچھے لگائی ہے، جو لوگ اس کے پیچھے لشکر آیا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کے لشکر میں صرف کالے گھوڑے ہی اگر گنے جائیں تو وہ 1 لاکھ تھے، تو دیگر رنگ کے گھوڑے اور جو باقی ساز و سامان اور اس کی فوجیں، وہ ان گنت جو ہیں فوجیں، بہت لمبا چوڑا وہ یعنی سلسلہ جو تھا وہ ان کو پکڑنے کے لیے اتنی بڑی تعداد جو بنی اسرائیل کی تھی ان کے پیچھے وہ نکلتا ہے تاکہ ان کو قابو میں کر لے۔ اور اس کے لیے اس نے اپنے پورے ملک میں اعلان کیا، اور سارے ملک میں کوئی بھی جو صاحب حیثیت شخص کو نہیں چھوڑا، کہ ہر ایک کو حکم دیا کہ تم سب جو ہے اپنے اپنے مال، اپنے اپنے لشکر، اپنے اپنے رشتہ دار، اپنے اپنے کنبے کے لوگ، ہر ایک کو لے کر نکلو تاکہ ان سب کو پکڑا جائے اور ان کو جانے نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اگر چلے گئے تو پھر چودھری کس کے اوپر چودراہٹ کرے گا جب مزدور ہی نہ رہے، جب مزارہ ہی نہ رہے۔ اسی لیے دیکھیں نا ہمارے ملکوں میں بھی مزارہ اور مزدور اس کے اوپر چودھری ہوتا ہے، اگر نیچے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر چودھری بس نام کا ہی چودھری ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے سب کو کہا کہ ان سب کو جگایا، ان سب کو ہلایا اور سب کو متحرک کیا کہ جناب ان کو پکڑنے کے لیے نکلیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک جو ہے طریقہ کار ہے، اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کو ان کے گھروں میں سے، ان کے محلات میں سے نکالا ہے، اور اسی سمندر کے اندر لا کھڑا کیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے تو نجات کا باعث ہے، لیکن اب یہ جو فرعون اور اس کے جو جنود ہیں، اس کی جتنی بھی فوجیں تھیں، اب جو جنود کی جمع ہے، یعنی بہت بے شمار اس کی فوجیں، رنگ برنگی طرح طرح کی، گھوڑ سوار، پیدل اور ہر طرح کی فوجیں، یہ سب نکلتی ہیں۔ اب یہ فرعون اور اس کے لشکر جو ہے وہ نکلے کیوں تھے، پیچھا کیوں کیا تھا، تو اللہ نے اسی آیت میں ان کا مقصد بھی ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا بغیم و عدوا، یعنی اس حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے کہ یہ سب انہیں ستانے، ان پر زیادتی کرنے اور انہیں دوبارہ غلام بنانے کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے۔ یہ اصل میں مقصد تھا ان سب کا واپس لانا تھا، کہ دوبارہ ان کو غلام بنایا جائے، اور وہ تمام جو مراعات ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ تمام جو سہولتیں ہمیں حاصل ہیں، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے، تو ان لوگوں کو دوبارہ لا کر غلامی کے اسی چکر میں بند کیا جائے۔ تو اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بغین اور عدوا ہے، سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، یعنی یہ ان کا حق نہیں تھا۔ اور اسی پر مولانا عبدہ نے قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بغین وہ کہتے ہیں وہ زیادتی جو قول سے ہو، یعنی وہ جب آئے ہیں تو وہ کس مقصد سے آئے ہیں، تاکہ قولی طور پر بھی ان کے اوپر زیادتیاں کر سکیں، وعدون اور جو فعل سے ہو، اور فعلی طور پر بھی ان کے اوپر جو ہے زبردستی، زیادتی، ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا جا سکے۔ یعنی وہ کہتے ہیں بغین سے مراد زبان سے ان کے اوپر زیادتی ہے، اور عدون سے مراد فعلی طور پر عمل سے زیادتی ہے۔ اور لیکن اس سے اپوزٹ جو ہے وہ تنتاوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ بغین یعنی کہتے ہیں جب کوئی کسی پر دست درازی اور ظلم کرے، جب کسی پر کوئی ہاتھ صاف کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کے لیے بغین کا لفظ آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عدون جب اس سے اس کا حق چھین لیا جائے تو اس کو عدون کہتے ہیں، یعنی یہ زیادتی ہے کہ اس سے اس کا حق بھی چھین لیا جائے، یعنی زبردستی ظلم تو کیا ہی کیا، ساتھ اس کا حق بھی چھین لیا۔ تو خیر یہ مختلف معنی جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں۔ اب جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی نکل گیا، یعنی اب یہ ہوا کیا واقعہ، یہاں پر ظاہر ہے بالکل اختصار سے اللہ نے ایک ہی آیت میں پورا معاملہ ذکر کر دیا ہے، قرآن مجید کی دیگر آیات میں اس کی کچھ تفصیل بھی ہے، اور احادیث کے اندر، اور اسی طرح جو بنی اسرائیل سے روایات ہیں ان کے اندر کچھ تفاصیل اس کی آتی ہیں۔ تو خیر بنی اسرائیل کا جب آخری آدمی بھی نکل گیا اور فرعون کا پورا لشکر ان کے پیچھے، یعنی فرعون سمیت وہ سمندر میں جب داخل ہو گیا، یعنی جب اللہ رب العزت نے تسلی کر لی کہ اب سب لوگ جو ہیں اس سمندر میں آ چکے ہیں، تو سمندر کا پانی اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اب برابر ہو جائے، اور وہ برابر ہو گیا، اور یہ سب جو ہیں اس میں غرق ہو جاتے ہیں۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ادرکہ الغرق کہا ہے، یعنی جب ڈوبنے نے اسے پا لیا، جب غرق نے اسے پکڑ لیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ ڈوب گیا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی جو ملکیت ہے اور فرعون کا کچھ بھی جو اس کے ہاتھ میں، دنیا کے اندر انسان ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر جب تک رہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اتھارٹی اس کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے وہ بھی اتھارٹی یہاں پر اس سے چھین کر اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ڈوب بھی خود سکے،
یہ سب اللہ رب العزت کا ایک پلان ہے، اللہ رب العزت کا ایک پورا منصوبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جب اس منصوبے کے مطابق یہ لوگ اس میں آ گئے، جب پھنس گئے ہیں، تو اب اللہ فرماتا ہے کہ ادرکہ الغرق، تو غرق نے اسے دبوچ لیا، غرق نے اسے پکڑ لیا۔ گویا غرق اللہ کا سپاہی ہے، یعنی غور کیجئے، وہ بھی کیا لے کر آیا تھا؟ جنود، اپنے جنود لے کے آیا، جنود وہ اپنے سارے لشکروں کے ساتھ آیا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کا ایک ہی لشکر ہے، اور اللہ رب العزت کے بھی اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شمار لشکر ہیں، اس کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے اس لشکروں میں سے ایک لشکر استعمال کیا ہے، اور وہ لشکر کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا غرق کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جب حکم کرے تو جو ہے یہ سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں وہ اسی وقت ڈوب جائیں، کوئی بھی چیز تیرتی بچے نہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس اپنی مخلوق کو، یعنی اس غرق کو جو اللہ ہی کا سپاہی ہے، اسے حکم دیا اور اس نے اسے پکڑا، اور واقعی اللہ کے لشکروں اور سپاہیوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو فرعون نے اس موقع پر جب وہ پکڑا گیا ہے اب، تو فرعون نے 3 دفعہ جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا، ایمان لانے کا اقرار کیا ہے۔ اس ایک ہی آیت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، فرمایا آمنتو، یعنی پہلی اس نے کیا کہا؟ قال آمنتو، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، یعنی پہلے سب سے اس نے جلدی جلدی میں، جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ میں جلدی جلدی کچھ کہہ دوں تاکہ میں بچ جاؤں، تو اس نے پہلے کیا کہ کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ پھر کہتا ہے انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، یعنی دوسرا جملہ اس نے بولا ہے کہ یقیناً، یعنی حق یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل جو ایمان لائے ہیں اس کے علاوہ کوئی حقیقی اصل میں معبود نہیں ہے۔ یعنی حقیقت میں تو یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اپنی زندگی میں بھی اصل میں تو سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یقیناً سچا ہے، اور جس رب کی طرف یہ بلا رہے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت تک پہنچ تو جاتا ہے، صرف اس کا تکبر، صرف اس کی جو چدراہٹ ہے، صرف اس کی جو حکومت ہے وہ اس کے راستے میں آ جاتی ہے۔ تو یہی اصل میں اس کے حال، یعنی اس کے سامنے بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ ایمان نہیں لا سکا ہے۔ تو اب جب وہ کہہ رہا ہے، جب اس نے غرق کو جب غرق نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل نے جس رب کے اوپر ایمان لایا ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اس نے کیا کہا؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اب یہ جو وہ کہہ رہا ہے، اب یہاں پر اس کی بات سننے کے لیے کون تھا؟ کیا وہاں پہ کوئی جرنلسٹ پہنچا ہوا تھا، کوئی جیو ٹی وی والے، کوئی ARY والے، کوئی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے؟ کوئی ایسا نہیں تھا۔ تو اس کی باتیں کون ریکارڈ کر رہا تھا؟ تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر ایک کی ایک بات کو عرش کے اوپر مکیں ہوتے ہوئے، عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوتے ہوئے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک کی بات کو سننے والا، اس کو دیکھنے والا ہے، اور یہ اللہ کے علم میں ہے، حالانکہ اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ساری بات اللہ ہی نے بتائی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کو کون روایت کر سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی ان کے قریبی بھی فرعون کا کوئی کر سکتا ہے؟ نہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی کوئی کر سکتا ہے، نہ فرعون کا قریبی کوئی کر سکتا ہے۔ کوئی وہاں پہ تھا ہی نہیں جب اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ بات کی ہے، یہ معاملہ اس کے ساتھ جب پیش آیا تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور ہر چیز کو سنتی دیکھتی ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ اگر نہ ذکر کرے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو فائدہ ہے، اور یہ وہ وحی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں سے بھی جو ہے روشناس کرتا ہے، وہ باتیں بھی ہمارے علم میں لاتا ہے جن کا ویسے علم ہونا ممکن ہی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ اس نے یہ جاتے جاتے یہ کہا۔ اب اسی حوالے سے اضافی بات جو وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جس دن پیش آتا ہے، جس دن فرعون کو غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو نہ صرف پار کر دیا گیا، دوسرے علاقے میں پہنچا دیا گیا، نجات دے دی گئی فرعون کے تمام لشکروں سے، حتیٰ کہ اس کو ان کا جان خلاصی ہو گئی۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کو بچا کر کسی دوسرے علاقے میں لے جائے، بلکہ دوسرا معاملہ اللہ نے یہ بھی کر دیا کہ ان کے دشمن کو بھی باقی ہی نہیں رکھا، ان کے کسی ایک دشمن کو بھی باقی نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی بچ گیا ہو کہ بعد میں اس کا بدلہ لے لے گا، کہ اس کی نسلوں میں سے کوئی ایسا آئے گا کہ جو اس کا بدلہ لینے کے لیے ابھر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں ہی کو برباد کر دیا، اور اللہ رب العزت نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو نجات دے دی ہے۔ تو یہ کیسا زبردست جو ہے معجزہ ہے
کہ یہ کوئی دنیاوی اسباب سے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ان کی نجات بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب یہ معجزہ جس دن پیش آتا ہے یہ 10 محرم اور عاشورے کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ھذا، یعنی یہ کیا ہے، یہ جو تم کرتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ قال فانا حق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ. تو جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک صالح دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھنے والا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اگر اس دن کا روزہ رکھا تو پھر میں تو زیادہ رکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں. جیسے ایک نبی اور دوسرے نبی ہیں تو بھائی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا. اور دوسرا فرمایا وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم بھی فرمایا. یعنی یہ ایک حکمیہ بات ہے، صرف یعنی یہ آپشن بہت نہیں ہے، ہے تو نفلی روزہ ہی، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستحب یہ ہے، یعنی حکم اس انداز میں ہے کہ تم سب بھی اس کے اندر روزہ رکھو. تو یہ 10 محرم کا روزہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ھذا یوم ظہر فیہ موسیٰ علی فرعون، کہ یہ وہ اصل میں دن ہے کہ اس دن فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ انتم احق بموسیٰ منہم فصوموا، کہ تم جو ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان یہود سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہو، ان کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہو، پس روزہ رکھو. یعنی بنی اسرائیل سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ایک نبی کے حوالے سے ان کی ایک اس سنت کو زندہ کرو، اور تم بھی لہٰذا اس دن روزہ رکھا کرو. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے حوالے سے روزہ رکھنا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس دن ان کو نجات ملی ہے. اب بعض لوگ اسی سے ایک اور چیز نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کو نجات ملی تھی تو اس دن کو منایا انہوں نے. اب یہ منانا جو ہے نا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اصل میں ہوتا کہ ہم ہر چیز میں نا ہماری قوم کو، ہماری پوری مسلم امت کو آج کل منانے کا اصل میں شوق ہے. کوئی بھی چیز ہو تو منایا جائے گا، یعنی ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ اصل میں ڈھونڈنی ہے کہ کوئی بھی آپ کو دن ملنا چاہیے اور اس دن ہم منانے کے لیے لگ جائیں. کبھی سالگرہ منا رہے ہیں، کبھی جو ہے 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، اور وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اب اس 10 محرم کو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں تم زیادہ حق رکھ دے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اسی طرح سے چلو اور تم بھی روزہ رکھو. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، 10 محرم والا دن ہے، اس دن خود بھی جناب سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت بنائے جاتے ہیں، اور اسی طرح حلوے اور اسی طرح جو ہے حلیمیں ان کی دیگیں تیار کی جاتی ہیں، اور 10 محرم والے دن خود بھی پیا جاتا ہے، منگوایا جاتا ہے خود شوق سے کہ جناب کوئی حلیم لے کے آئے، نان اور حلیم کھائیں گے اس دن، اور دوسروں کو کھلایا بھی جاتا ہے. جبکہ یہ وہ دن ہے جس دن انسان خود بھی روزہ رکھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تو انسان اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی حکم دے، ان کو بھی یہ جو ہے مشورہ دے کہ آپ لوگ بھی اس دن روزہ رکھیں. تو آٹومیٹکلی یہ دنیا کے اندر یہ جو بدعات کا ایک سلسلہ گرم ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. تو اس میں سب سے پہلی بات کہ آن کو یہ جو ہم اس طرح سے لمبا پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، میں شروع میں حمزہ زبر جو الف حمزہ جو ہوتا ہے سوال کے لیے، استفہام کے لیے، سوالیہ، ارائیت الذی یکذب بالدین، تو وہاں پہ بھی سوال جو ہوتا ہے تو وہی ہے یہاں پہ شروع میں، اور اس کے بعد الآن ہے تو یہ حرف مد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حرف مد کے بعد یہاں پر کیا ہے، جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے. لام کے اوپر دیکھیے سکون ہے، حرف مد کے بعد سکون اصلی ہے، اور یہ قاعدہ ہے مد لازم کا، اور مد لازم میں یہ مخفف ہے کیونکہ یہاں پر سکون ہے، تشدید نہیں ہے. اگر تشدید ہو تو ثقیل ہوتا ہے. تو خیر جب یہ معاملہ ہو کہ مد ہو اور مد کے بعد سکون اصلی والا ہو، یعنی وہ عارضی سکون نہ ہو، تو وہاں پر مد لازم پڑھتے ہیں. اور مد لازم پڑھنے سے کیا مراد، یعنی کہ اس کو ہم 6 حرکات جتنا لمبا پڑھتے ہیں. تو اس لیے اس کو الآن نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پڑھیں گے الآن.
تو اس طرح سے اس کو لمبا پڑھتے ہیں. اسی کو مد فارق بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مد جو فرق کر رہی ہے یعنی استفہام کا اور بعد والے لفظ سے، الان سے. تو اس انداز میں اس کو لمبا پڑھیں گے تو یہ فرق واضح ہوگا، ورنہ الان بن جائے گا کہ اب، یعنی اس میں مطلب صرف اب رہ جائے گا. جب کو لمبا پڑھیں گے تبھی اس کے اندر کیا کا معنی آئے گا. اگر ہم اس کو لمبا نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کا معنی وہاں سے حذف ہو جاتا ہے، وہ نکل ہی جاتا ہے. تو قرآن مجید میں ہم اس طرح انداز میں تحریف نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو غلط طریقے سے پڑھیں، تو لہٰذا اس کو اس انداز میں پڑھا جائے. یہ پہلی بات. تو اللہ فرماتا ہے الان، یہ اسی کو لمبا پڑھ کے الان، یعنی الان اب، کیا اب یہ وہ وقت آیا ہے جب تم یہ پڑھ رہے ہو، کیا اب تم یہ اس کی حقیقت کو تسلیم کرو گے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک ڈانٹنے کا انداز ہے کہ کیا اب تم یہ کام کر رہے ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ کام کا وقت گزر گیا، آپ نے کسی بچے کو کہا مثال کے طور پہ، یا اپنے ملازم دکاندار ہے اور آپ کی دکان پہ کچھ ملازم ہیں، آپ نے انہیں کہا کہ جناب یہ فلاں چیز جو ہے نا وہ لے کے آؤ، یا کہہ لیں کہ آپ نے کہا کہ یہ بل جو ہے نا وہ جمع کروا کے آؤ. اب وہ بل اس وقت جمع نہیں کراتا ہے اور اگلے دن جاتا ہے جب اس کی ڈیٹ ہی گزر گئی ہے، تو اب وہ جمع کرانے جائے گا تو اب تو جرمانہ پڑ گیا اس کے اوپر. تو اب آپ کہیں گے کہ کیا اب آئے ہو بھی، اب جمع کروانے جا رہے ہو، میں نے تو تمہیں کل بھیجا تھا، کل تمہیں جانا تھا. یا اسی طرح صحابہ کرام یعنی ان کو حکم ہوا کہ آپ آج جو ہے نا وہ نکلیں، جو ہے جنگ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم دیا. سب لوگ نکل چکے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ کوئی نکلا ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ جب وہ واپس آ چکے ہیں اب کوئی نکلنا چاہے کہ جناب اب سب واپس آ گئے اب ہم جاتے ہیں، تو کیا اب جاؤ گے؟ کیا اب وہ اس چیز کا وقت ہے؟ تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوا کرتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک وقت مقرر ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو اللہ رب العزت استفہامی انداز میں کہے تو یہ اصل میں ڈانٹ کا انداز کہ اب یہ وقت ہے، یہ جو تم قبول کرو یہ وقت ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کچھ بھی ایمان کے حوالے سے اس نے 3 باتیں کی تھی. میں ایمان لایا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، جیسے جو بنی اسرائیل کا رب ہے وہی میرا بھی رب ہے. تو وہ سارا کچھ کہنے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ اب، یعنی اب تو ٹائم ہی گزر گیا ہوا ہے، اب وہ ٹائم ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اب تم یہ سارا باتیں کر سکتے ہو. اور بتانا تھا کہ عذاب نازل ہو جانے کے بعد توبہ کرنے اور ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری چیز اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق سکھانا تھا کہ جب عذاب نازل ہو جاتا ہے، جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کے بعد آپ جتنی مرضی سچی توبہ کریں وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہ وہ جناب ابھی موت تو نہیں آئی تھی اس کی، ابھی تو وہ زندہ تھا، ابھی تو غرغرے کا وقت بھی نہیں آیا تھا، تو اب تو وہ توبہ کر رہا تھا، اس کی توبہ قبول کر لینی چاہیے. نہیں. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں سمجھنے کی کہ چند ایسے معاملات، حالات یا کہہ لیں اوقات ہیں کہ جن کے گزر جانے کے بعد جو ہے یا جن کے آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو ان میں سب سے پہلی چیز وہی جو اس آیت میں آ گئی ہے کہ الان، تو یہاں پر سوالیہ انداز میں اللہ نے فرما دیا. تو اسی طرح دوسری جگہ پر سورہ غافر میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب عذاب الہی کو دیکھ لیتا ہے تو فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یعنی یہ صرف فرعون کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا ایک رول ہے. تو رول ریگولیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ رول یہ ہے کہ جب عذاب دیکھ لے کوئی شخص تو اس کے بعد پھر اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا. دوسری چیز جب توبہ قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے موت کے وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا غرغرہ یعنی جان نکالنے کی حالت نہ ہو جائے. یعنی جب تک وہ حالت نہیں آتی اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا جاتا ہے. لیکن جب غرغرہ آ جائے، جان نکلنے کی حالت آ جائے کہ اب جان نکل رہی ہے، وہ جان نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کو محسوس کر رہا ہے، تو اب وہ توبہ کرے بھی تو قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے کوشش کر لے اللہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کس وقت جان نکلے گی. نہ مجھے پتا ہے میں نے کب مرنا ہے، میں نے اگلا جملہ بول سکنا ہے نہیں سکنا، نہ ہی ہم میں سے سننے والوں کو پتا ہے، نہ کسی شخص کو علم نہیں ہے اس چیز کا. تو لہٰذا یہ کب جان نکل جائے گی، اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ استغفار قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کی حالت میں جو ہے اپنے پاس بلائے. تو یہ موت کا وقت جو ہے جب غرغرہ آ جائے تب بھی اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کا ایمان کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی جب تک یہ آپ نشانی دیکھ نہیں نہ لیتے ہم سب، یا ہم سب سے مراد ہیں جو بھی اس زمانے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ دیکھنے کو مل جائے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد ہو، یا کب آئے، 1000 سال بعد آئے، 100 سال بعد، 10 سال بعد، کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں نہ ہوتا، اب سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم صبح اٹھیں گے اور سورج مغرب سے طلوع ہوا ہوگا. اور یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی، حقیقت میں اگر انسان اس کے بارے میں سوچے نا، بہت ڈرانے والی چیز ہے. اور اس میں ڈرانے والی بات اصل میں ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے جو ہیں وہ فجر کے وقت کو اس حالت میں گزار دیتے ہیں کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں. ہم سوتے سوتے رہ جائیں اور جب اٹھیں تو ہم، ہوتا ہے نا کہ جی بعد میں پڑھ لیں گے، تو بعد میں ہم نماز پڑھ لیں گے، تو سو کے اٹھے پتہ چلا کہ سورج تو مغرب سے نکلا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، چاہے توبہ کریں نہ کریں، اب اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی ایمان قابل قبول نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں ہے. اور یہ بھی کبھی بھی ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا اس کا وقت کب آنے والا ہے. تو اس وجہ سے فجر کی نماز کو خصوصاً انسان اس کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرے. الارم لگانے ہیں الارم لگائیں، دوست کو کہنا ہے دوست کو کہہ دیں، اور جو بھی کچھ اسباب انسان کر سکتا ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرے کہ انسان اس وقت ضرور اٹھے اور فجر کی نماز کو اس کے وقت سے ادا کرے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم پر سورج مغرب سے طلوع ہو اور ہم سو رہے، تو پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا. یعنی جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا نا، تو اب چاہے وہ کچھ دیکھ کے ایمان لے بھی آئے تو ایمان کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہی حالت جیسے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دیتا، توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جو آخری جو نشانیاں نا قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے سب سے پہلی یا ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے. یہ پہلی نہیں ہے، یعنی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. تو یہ جو قیامت کی بڑی بڑی نشانی، ان میں سے جب بھی کوئی ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں کام آئے گی کہ ہاں ایمان تو نہیں لایا تھا تو اب میں ایماندار ہو جاتا ہوں، پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھتا ہوں. تو یعنی صرف ایمان نہیں، اس کے بعد آپ کا کوئی عمل صالح بھی قبول نہیں ہوگا اگر پہلے نہیں کرتے تھے. ہاں اگر پہلے نمازیں پڑھتے تھے تو اب بھی قبول ہوتی رہیں گی، اگر پہلے ایماندار تھے تو اب بھی آپ کا ایمان باقی ہے. جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ کے اعمال کا آپ کو ضرور اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص پہلے بے ایمان تھا اب ایمان لانے والا ہے، نہیں. اگر کوئی پہلے جو ہے گناہوں کے اوپر تھا اور اب کبھی نیکی نہیں کرتا تھا تو اب اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے نماز نہیں پڑھتا تو اب سورج کو طلوع ہوتے ہوئے مغرب سے دیکھ کر اب کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کوئی نیکی نہ جو ہے وہ قابل عمل، یعنی وہ کوئی بھی ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور عمل سے تصدیق اس نے اگر نہیں کی تھی تو اس ایمان کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو قیامت کی بڑی نشانیوں کے حوالے سے بھی بات آتی ہے کہ جس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ایک نشانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابت الارض، یعنی وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک سورج کا طلوع ہونا جس کے بارے میں بات ہو گئی. اسی طرح دجال کا آ جانا، دجال جب آ جائے گا تو اس کے بعد بھی ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح دابت الارض، یعنی دجال کے حوالے سے دیکھیں نا کتنی لوگوں کو جلدی ہے. کئی ایسے ٹی وی چینلز ہیں اور کئی ایسے جناب ماشاءاللہ جرنلسٹ یا جو نام نہاد جرنلسٹ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی وقت بتاتے رہتے ہیں، جناب دجال بس آنے ہی والا ہے، دجال بس آ گیا ہے، دجال بس آنے میں 5 گھنٹے رہ گئے یا 5 سال رہ گئے. یعنی ان کو شوق ہے کہ کوئی وقت اس کا بتا دیں. او میرے بھائی، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس سے بچنے کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی آنے کی امیدیں اور توقع کی جائے کہ جناب آ جائے، بلکہ سوچنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اللہ ہمارے دور میں اس کو لائے ہی نہ، اللہ کرے کہ وہ ہمارے سامنے نہ آئے، ہمیں اللہ اس فتنے سے محفوظ ہی رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دعائیں سکھائی ہیں کہ دجال کے فتنے سے نجات کے لیے دعا سکھائی ہے. اور اسی طرح دابت الارض ہے کہ زمین سے ایک عجیب الخلقت جو ہے وہ ایک جانور نکلے گا، اور وہ جو ہے وہ نکل کے لوگوں کے
جو سروں کے اوپر مہریں لگائے گا. تو خیر اس کی تفصیل احادیث کے اندر ہے. تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہمارے سامنے یہ 3 چیزیں آتی ہیں. تو یہ یعنی یہ چند وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ ظہور ان کا ہو جائے، جب ان کا وقت آ گیا، تو اس کے بعد انسان کا ایمان، انسان کی توبہ اس کے لیے قابل عمل نہیں ہے. اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا تھا تو وہ نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. تو اس کا ایمان لانا نہ اس کا نیکیاں کرنا پھر کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اب فرعون کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بھی غصے میں تھے. تو اس حوالے سے بھی لکھا گیا ہے، صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ جو فرعون ہے اس کو اللہ رب العزت تو غصہ ہے ہی، اللہ رب العزت تو ڈانٹ ہی رہا ہے. کہتا ہے آل آن، کیا اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے کہ جبکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا، زمین میں فساد تو نے مچا رکھا تھا، اب تو کرتا ہے. تو یہ صرف اللہ رب العزت غصے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے جو ہیں اور جبریل جو ہیں وہ بھی غصے میں ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے کہ قال علی جبریل لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر فأدسه فی فم فرعون مخافت ان تدرکہ الرحمہ. سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح مسند طیالسی میں اور ترمذی میں یہ صحیح سند کے ساتھ یہ ہے. تو فرماتے ہیں، یہ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مجھ سے جبریل نے کہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا، جبریل نے کہا کہ کاش آپ مجھے دیکھتے کہ میں سمندر کا ایک سیاہ کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں جو ہے وہ ٹھونس رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں اس کو رحمت نہ آ پہنچے. کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جب یہی دعائیں کر رہا تھا نا کہ اللہ میں ایمان لے کے آیا، اپنے ایمان کی باتیں کر رہا تھا، تو جبریل کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ میں یہ سمندر کا جو کالا جو کیچڑ تھا وہ اس کو ڈھونس رہا تھا تاکہ وہ یہ دعائیں کر ہی نہ سکے، اور کہیں اللہ کو رحم ہی نہ آ جائے، اللہ کی رحمت ہی نہ اس کو کوئی پہنچ جائے. یعنی فرشتے کو بھی یہ غصہ تھا کہ کہیں اللہ رب العزت کے اس کے اوپر رحم نہ آ جائے، کہ کہیں اس کی توبہ قبول ہی نہ ہو جائے. یعنی ایسے لوگوں سے، اور کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ائمۃ الکفر ہیں، یہ کفر کے اماموں میں سے ایک ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت ان سے اور ان جیسے جو لوگ ہیں ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایسے جو ہے جو سپہ سالار ہیں، ایسے جو حکومتوں کے سربراہان ہیں اور ایسے جو بادشاہ ہیں، ان لوگوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے کہ جن کے حوالے سے نہ صرف اللہ غضبناک ہے بلکہ اس کے فرشتے بھی غضبناک ہیں. اور اس کے بعد آج کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرعون کو یہ فرمایا کہ میں تیرے بدن کے ساتھ تجھے نجات دوں گا. تو یہاں پر نجات سے اصل میں کیا مراد ہے؟ تو یہ ننجی کا لفظ جو ہے، نجا ینجو، یہ باب تفیل سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. تو یہ بچانا اس سے مراد کیا تھی؟ یعنی کیا اللہ نے اس کو زندہ چھوڑ دیا؟ کیا اس کو بچا لیا اللہ نے؟ تو یقیناً نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود پیچھے ہم آیتوں میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اور ان دونوں نے دعا یہ کی تھی کہ تو ان کے مال کو بھی تباہ کر دے اور تو ان کو اس حالت میں یعنی جو ایمان اس وقت لے کے آئیں کہ جب وہ اللہ کا عذاب دیکھ لیں. تو لہٰذا یعنی ان کی نجات تو ہے ہی نہیں، یعنی وہ لوگ اب نجات پانے والے تو یقیناً نہیں ہیں. تو اسی لیے یہ لکھتے ہیں کہ النجات یا النجا یہ اونچی جگہ یا ٹیلے کو بھی اصل میں کہتے ہیں. یعنی بچا لیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو پانی میں ڈوبنے سے بچا لیا، بلکہ وہاں پہ تو واضح الفاظ میں کہ ادرکہ الغرق، کہ وہاں پہ تو یہ اللہ نے واضح فرمایا کہ غرق نے اسے پکڑ لیا. جب غرق نے دبوچ ہی لیا تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی مضبوط ہے، پھر اس سے کوئی بچ کیسے سکتا ہے؟ تو وہ بچا نہیں ہے، وہ زندہ نہیں بچا ہے، ہاں وہ مر چکا ہے. لیکن آگے بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ نے اس کو اس کی اصل میں جسم کو بدنی کا، اس کے بدن کو اصل میں اللہ نے بچایا ہے. اور بچانے سے مراد، نجات سے مراد وہ کہتے ہیں ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اونچی جگہ یا ٹیلے کو بھی اصل میں نجات کہا جاتا ہے. اللہ نے اس کی بدن کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر پھینک دیا. یعنی نجاہ کا معنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس نے اسے، اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اونچی جگہ پر پھینک دیا. تو یہ ہے اصل میں اس کا معنی. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو بچا لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لاش کو بچا لیا، اس کے بدن کو بچا لیا اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیا اور اس کو ایک اونچی جگہ پھینک دیا. اور یعنی آج ہم تمہارے بے جان لاشیں کو سمندر سے بچا لیں گے، یعنی یہ معنی ہم کریں گے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یعنی آج ہم تمہارے اس بے جان لاشے کو سمندر سے بچا لیں گے.
یا اونچی جگہ پھینک دیں گے، یعنی یہ ہم ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ترجمے کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ترجمہ اس کا اس انداز میں بنتا ہے۔ اب یہ بچایا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ایک نشانی بن جائے جو اس کے بعد آنے والے ہیں نا، تیرے بعد آنے والے، ان کے لیے تو نشانی بن جائے۔ تو آیتن وہ مفسر لکھتے ہیں کہ اس میں جو آیتن میں تنوین ہے، تنوین تعظیم ہے، تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظیم نشانی، ہم ایک بڑی نشانی تجھے بنا دیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے مفسرین نے اس کے مختلف مقصد بیان کیے ہیں کہ اس کو بچانے کے، اس کو نشانی بنانے کے مقاصد اصل میں کیا ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے چند مقاصد یہاں پر بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو فرمایا، یعنی وہ لکھتے ہیں، یعنی فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش سمندر کے کنارے پر باہر نکال پھینکی تاکہ وہ بعد والوں کے لیے عظیم نشانی بنے۔ تو ایک تو مقصد اللہ نے یہیں پہ بتا دیا تاکہ اس کے بعد جو بھی لوگ آئیں گے تاکہ ان کے لیے نشانی بن جائے، سب لوگ دیکھ لیں کہ انجام کیا ہوا ہے، سب کے لیے ایک عظیم نشانی وہ بن جائے۔ اور جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی، خلفاقہ میں پیچھے آنے والے یعنی بعد کے زمانے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور پیچھے آنے والے میں خلیفہ، یعنی اللہ نے خود کہا ہے کہ وارث ہم بنا دیں گے ان کی زمینوں کا تمہیں۔ تو بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی جو ہے بعد میں جو وہاں پر رہنا شروع ہوئے، وہی جو فرعون کا سارا ملک تھا اب یہ بنی اسرائیل کا ملک بن چکا ہے۔ تو مصر کے حوالے سے یہ باتیں ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھی تھی کہ مصر میں آپ گھروں کو بنا لیں، گھروں کو سجدہ گاہ اور قبلہ مقرر کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ بعض بنی اسرائیل کو اچھا دوسرا اس کا مقصد بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کمزور عقیدے والوں کو خدائی کے دعوے دار کی حقیقت اور انجام دیکھنے کا موقع مل جائے۔ یعنی دوسرا مقصد اس کا یہ تھا اس کو بچانے کا، اس کی لاش کو اس طرح بچا لینے کا تاکہ جو بنی اسرائیل کے جو کمزور عقیدے کے لوگ تھے نا، کہ جو ابھی بھی جن کے ذہن میں تردد ہو، یعنی وہی لوگ کہ جنہوں نے گائے کو، بچڑے کو بنا لیا اپنا معبود۔ تو یہ فرعون تو بڑی طاقتوں والا تھا، بچڑا تو کچھ بھی نہیں تھا، جو بچڑے کو معبود بنا سکتا ہے، تو فرعون جو اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا تو اس کو کیا کچھ سمجھتے ہوں گے، تاکہ ان کے دلوں میں سے بھی اصل میں یہ جو ہے باطل جو تھا نا، یعنی حق یہی کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ میں لا الہ پہلے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہر اس کی نفی کر دی جائے کہ جو اللہ کے علاوہ جس کو معبود سمجھا جاتا ہے، اور پھر انسان اقرار کرتا ہے کہ اس کے حق اصل میں جو لائق ہے عبادت کے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے تاکہ قرید دیا جائے، ان کے کمزور عقیدے والوں کے دل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، اور وہ یہ خدائی کا جو دعوے دار تھا اس کی حقیقت کو وہ سمجھ جائیں کہ یہ تو دیکھو یہ مرا پڑا ہے، یہ ہے جی اس کا انجام، تو جو مر گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور بعد والے جان لیں کہ غضب الہی کو کوئی چیز یا کوئی بڑے سے بڑا دفع نہیں کر سکتا۔ اللہ کا غضب جب آ جائے، اللہ کا جب عذاب آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بڑی پیسے والا ہو، کتنا طاقت والا ہو، اس کی فوج جتنی مرضی بڑی ہو، دیکھیں نا اس کی کتنی بڑی فوج تھی، تو جب اللہ کا غضب آ جاتا ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، نہ ہی اس کو کوئی بچا سکتا ہے، نہ کوئی چیز دے کر وہ چھوٹ سکتا ہے، نہ وہ کسی اپنی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی انسانوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض، یعنی یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بعض بنی اسرائیل کو فرعون کی موت میں شک پیدا ہو گیا تھا، ان کو لگا کہ بھی فرعون وہ نہیں مرا ہوگا، وہ کیسے مر سکتا ہے، اور اکثر ہوتا بھی ہے کہ سپہ سالار بعض جو ہے نا وہ پیچھے خود کھڑے رہتے ہیں اور عوام کو اندر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی تم مرو۔ تو ابھی یہ دیکھیں نا، نتن یاہو وہ نہیں مرتا، باقی لوگ مرتے جاتے ہیں، ادھر سے ٹرمپ نہیں مرتا، اس کی فوجیں مرتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی لاش بلند ٹیلے پر خشکی میں ڈال دے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی ان جن کو بھی شک ہے نا کہ یہ مرا نہیں ہے، تو تاکہ ان سب کا شک بھی دور ہو جائے، اللہ نے اس کو ایک بلند ٹیلے پر خشکی میں ڈال دیا تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کا معائنہ بھی کر لیں کہ جناب یہ واقعی وہی ہے اور یہ مر چکا ہے اور اب اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس لیے بڑے سے بڑا کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا ہے۔ اب یہ جو فرعون کی لاش کے حوالے سے ایک بات ہے، کیونکہ ننجی کا بھی بدنکا کی بات یہاں پہ ہوئی ہے کہ ہم اس کے بدن کو، تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے، تو اس حوالے سے بھی بعض جو شکوک و شبہات اس کا جو ہے جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو عام طور پر مشہور ہے کہ فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر کے عجائب گھر میں اب تک محفوظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب تک محفوظ ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی اسی فرعون کی لاش ہے، یعنی یہ جو مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، یہ جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوگی، تو یہ کیا واقعی وہی اسی فرعون کی ہے؟ کیونکہ اس میں ایک بڑی کہہ لیں متھ بسٹر جس کو کہتے ہیں نا، ڈی بنک کرنے والی بات، وہ یہ ہے کہ آج جو اکثر لاشیں پیش کی جاتی ہیں نا، ان میں اکثر ممی فائڈ ہے، یعنی وہ ممی بنی ہوئی ہیں،
اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ممی تو نہیں بنا تھا، یعنی ممی زیادہ تر وہ کیا کرتے تھے فرعونی، یعنی اس کے اس زمانے کے مصری، جب ان کا کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کو اپنے کچھ عقیدے کے مطابق کہ جناب جادوئی انداز میں دوبارہ اس کی روح آ جائے گی اور اس کو دوبارہ ایک زندگی حاصل ہو جائے گی، جو بھی اپنے ریچولز کے طور پہ اس کو پٹیوں میں لپیٹتے تھے اور اپنا ممیفائی کرتے تھے، اور بعد میں تابوت وغیرہ میں بند کر کے احراموں کے اندر محفوظ کر دیتے تھے۔ تو یہ جو لاشیں ملی ہیں تو یہ احراموں سے ملی ہیں، نمبر ایک تو بات یہ۔ پھر دوسری یہ تو ان تابوتوں کے اندر سے ملی ہیں، پھر یہ ممیفائیڈ ہیں اور ان کے اوپر پٹیاں لپیٹی ہیں، ان کو وہی کیمیکل کے ذریعے سے پورا سسٹم کیا گیا ہے، جبکہ اس کے حوالے سے تو ہم سیدھا قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کو تو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا اور بعد میں اس کی لاش کو پھینک دیا نکال کے۔ اب اس کی لاش کو حفاظت کرنے والے، اس کے چاہنے والے جو تھے وہ تو رہے ہی نہیں، وہ سب مر گئے۔ اب بچا کون؟ بچے تو بنی اسرائیل جو اس کے دشمن ہیں، تو اب وہ اس کو ممیفائی کیوں کریں گے؟ وہ اس کو پکڑ کے ان تابوتوں میں کیوں بند کریں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے، اس لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ واقعی یہ جو آج پیش کی جا رہی ہے اسی فرعون کی لاش ہے بھی کہ نہیں۔ خیر علاوہ ازیں اگر اس کی لاش محفوظ نہ بھی رہے، اب یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر اللہ رب العزت نے جو کہا ہے کہ اس کا بدن بچا لیا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، یہ بڑی اچھی بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ اگر اس کی لاش محفوظ نہ بھی رہے تو تاریخ اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہی بعد والوں کے لیے یہ جو بطور عبرت اور نشانی کافی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے، آیت ہے کہ اللہ نے اس کا بدن کو نکالا، اس زمانے کے بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ لیا، ان کے شکوک و شبہات دور ہو گئے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ اس فرعون کا یہ حال اور یہ انجام ہوا ہے۔ اور آج ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے اور پرانی جو کتابیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ وغیرہ ان کے ذریعے سے آج ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ واقعی اس کا ایسا انجام ہوا تھا۔ تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک نشانی اور آیت ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل جو ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کو بندر بنانے کے متعلق کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اسے یعنی اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور نصیحت بنا دیا۔ اور وہاں پہ بھی دیکھیے کیا کہا اللہ نے کہا نکالن، ان کو ایک نصیحت بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ اور جو پہلے اس کے سامنے والے وخلفہ، یہاں پہ بھی وہی بات ہے خلفہ کا، اور موعظہ اور نصیحت بنا دیا للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ لیکن کیا اس کے باوجود کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ان کی کوئی ممی موجود ہے ان بندروں کی، یا ان میں سے کسی کی کوئی مسخ شدہ بندر کی کوئی آج لاش ہی کوئی فروزن مل جائے یا کہیں پہ محفوظ مل جائے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جسم ہی ہو۔ اللہ نے یہاں پہ بھی تو وہی لفظ استعمال کیا نا کہ تاکہ ہم اس کو عبرت بنا دیں اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، اور نصیحت بن جائے سب کے لیے۔ تو اصل بات تو یہ ہے، تو یہ قرآن و سنت کے اندر ان کا آ جانا یہ نصیحت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس حوالے سے شیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں کہ آج تک جزیرہ نمائے سینا، اس کے مغربی ساحل پر اس مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے، یعنی ہسٹورینز وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی، کس جگہ پہ اس کی لاش ملی یا کسی اونچی ٹھکانے پر ملی۔ اس زمانے میں اس مقام کو جبل فرعون یا حمامہ فرعون بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جائے وقوع ابو زنیمہ یا جہاں تانبے وغیرہ کی کانیں ہیں اس سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے، یعنی اس کی کوئی لوکیشن جو ہے وہ بتاتے ہیں شیخ محمد عبدہ۔ تو آج قاہرہ کے عجائب گھر میں جن فرعونوں کی لاشیں موجود ہیں ان میں سے ایک فرعون کی لاش کو اسی فرعون کی لاش بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ وہی ہو۔ تو 1907 میں جب فرعونوں کی لاشیں دریافت ہوئی تھیں تو اس فرعون کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو سمندر کے کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی کھلی علامت تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی ان لاشوں میں سے ایک لاش ہے جس کے اوپر کچھ نمک کے اثرات بھی ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ وہ اس کی لاش ہو، کہ وہ نکلی ہو اور بعد میں کسی نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، واللہ عالم۔ خیر شیخ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا وہ بیوقوف ایمان لایا بے فائدہ، یعنی جب وہ ایمان لایا تو بے فائدہ تھا نا اس کے لیے، ویسا ہی اللہ نے مرنے کے بعد اس کا بدن دریا سے نکال کر ٹیلے پر ڈال دیا، یعنی اس کا بدن بعد میں نکلنا، اس کا باہر نکلنا وہ بھی بے فائدہ ہے، تاکہ بنی اسرائیل دیکھ کر شکر کریں اور عبرت پکڑیں۔ اور اس کو بدن بچنے سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی جیسے اس کے ایمان کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کے بدن کو بھی بچنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، تو اس کو اپنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں دوسروں کے لیے عبرت بن گیا، دوسروں کے لیے شکر کا باعث، بنی اسرائیل کے لیے شکر کا باعث بن گیا کہ الحمدللہ اب ہم بچ گئے ہیں، اور عبرت باقیوں کے لیے عبرت بن گیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، تو آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یعنی ان پر غور نہیں کرتے اور ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی حقیقت اور بساط کیا ہے۔
یعنی اکثر جو لوگ ہیں نا وہ غور ہی نہیں اصل میں کرتے ہیں، غافل ہیں، غفلت میں. ورنہ انسان دیکھ لے کہ جب فرعون باقی نہیں بچا ہے تو آج کے جو فرعون ہیں، آج کے جو اس طرح کے ڈھیٹ اور تکبر والے، تکبر میں بھرے ہوئے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اشاروں پہ دنیا ناچتی ہے، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن اکثر کیا ہیں، وہ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ رب العزت جو ہے صراط مستقیم عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، جن کو اللہ رب العزت جنت کے راستوں پر چلاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں مغضوب اور ضال جو لوگ ہیں ان سب سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.